اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ منزل پر پہنچنا ہو تو صحیح راستے پر ہونا ضروری ہے۔ جانا نارتھ سائڈ پر ہو اور آپ ساؤتھ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو تو کبھی بھی منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، بعض مفسرین نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ یہ کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا سیدھے راستے پر چلا۔ دو چیزیں، ایک آدمی ہے اسے راستے کا علم نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ مسجد سے دور کہیں پر ایک آدمی مسجد کا ایڈریس پوچھتا ہے کہ مجھے مسجد تک پہنچا دے۔ ایک شخص کھڑے کھڑے وہیں سے کہتا ہے کہ اس گلی سے مڑنا، سیدھے راستے پہ جانا، سیدھے راستے سے پھر ایک لیفٹ سائڈ پہ گلی اس پہ جانا، اس کونے پہ پہنچو گے تو مسجد آ جائے گی۔ تو اس میں عین ممکن ہے کہ آدمی منزل پر نہ پہنچ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اشاروں میں کوئی غلطی کر جائے، منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، دوسرا آدمی اسی جگہ اس سے ملے، اسے کہے ٹھیک ہے مسجد تک جانا، اس کا ہاتھ پکڑے اور سیدھا مسجد کے دروازے پر لے آئے، تو یہاں غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ چل کے ساتھ آیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ تو بتا دیا ہے، راستہ تو دکھا دیا۔ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، اسلام سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ کہ جس پہ اللہ راضی رہتا ہے۔ ہمیں اسلام کا پتہ ہے، لیکن نمازوں کا پتہ، روزے کا پتہ، حج کا پتہ، زکوٰۃ کا پتہ، اخلاق کا پتہ، اچھے سارے کاموں کا پتہ ہے۔ راستہ دکھا دیا، اللہ اس پہ چلنا مشکل ہے ہمارے لیے، اے اللہ اس سیدھے راستے پر ہمیں چلا، ہمارا چلنا مشکل ہے۔ شادی کا ہی ایک مثال دے کے میں آگے چلوں گا۔ کہیں پر ڈول ڈھماکے ہو رہے تھے تو امام صاحب نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا مسلمان ہوں۔ کہا یہ جس طرح آپ لوگوں نے بے حیائی کا ماحول بنایا ہے، نہ شرم نہ حیا نہ پردہ، کچھ بھی نہیں، اس طرح یہ کیا؟ کہا مولوی صاحب دین ہمیں پتہ ہے لیکن دل پہ چلنا بڑا مشکل ہے اس وقت۔ کیوں جی؟ بیٹے نہیں مانتے، بیٹیاں نہیں مانتی، گھر والے نہیں مانتے، ہمیں سب پتہ ہے، اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، لیکن ہم چلنا بہت مشکل ہے اس راستے پر ہمارا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ اچھا، گاڑی جب تک سیدھے راستے پر ہوتی ہے نا، بیچ میں سینٹر میں، تب تک محفوظ ہوتی ہے۔ کرو سائڈ پر جائیں گے تو پتھر ہوں گے، درخت ہوں گے، ناہموار جگہ، کیچڑ، گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے چانسز بہت ہوتے ہیں۔ تو درمیان کے راستے میں، یہ راستہ جو ہے اس کے درمیان میں چلنا ہے تو منزل تک پہنچو گے۔ روافظ درمیان کو چھوڑ کے ایکسٹریم سائڈ پہ چلے گئے، خوارج وہ بھی درمیان راستے کو چھوڑ کے ایکسٹریم سائڈ پہ چلے گئے، تو تباہی ہے ان کے لیے۔ افراط اور تفریط سے بچنا ہے، میانہ روی پہ۔ افراط کا مطلب زیادتی ہے، تفریط کا مطلب کمی ہے۔ جیسے روافظ جو ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے بھی فضیلت دے دی، ان پر انبیاء پر بھی فضیلت دے دی حضرت علی کو، یہ افراد میں پڑ گئے۔ خوارج انہوں نے حضرت علی پر گستاخی اور نہ جانے کیا کچھ بکا ہے، تو وہ بھی راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اہل سنت و جماعت جو مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے حضرت علی کو دیا، اس پر آج بھی قائم۔ اسی طرح یہود انبیاء پر تہمتیں، گستاخیاں، قتل تک کر دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور مسلمان نہ زیادتی کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، نہ ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، نہ ان کو حد سے بڑھا کر شرک کرتے ہیں، بلکہ جو مقام و مرتبہ اللہ نے انبیاء کو دیا ہے اس مرتبے کو ہم مانتے ہیں، اس لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم پر ہیں۔ کچھ ایسے بھی خبیث ہیں جو مزارات کو بموں سے اڑا دیتے۔ داتا علیہ الرحمہ کے مزار پر جو بم دھماکے ہوئے تھے، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر دھماکے ہوئے تھے، جی یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ اور وہ لوگ بھی جو مزارات کو سجدے کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جو بے وقوفی میں، گمراہی میں گناہ کرتے ہیں، چونکہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اگر کوئی عبادت کی
نیت سے غیر خدا کو سجدہ کرے گا پھر تو کافر ہو جائے گا. لیکن تعظیم آؤٹ آف لو اینڈ آؤٹ آف ریسپیکٹ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے تو یہ حرام ہے. اس شریعت میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے. تو کچھ بے وقوف ایسے ہیں جو دھماکے کرتے ہیں، کچھ بے وقوف ایسے ہیں کہ جو سجدے کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت صراط مستقیم پر ہے، نہ دھماکے کرتے ہیں نہ سجدے کرتے ہیں، بلکہ ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. تو یہ صراط مستقیم ہے کہ نہ زیادتی کرے نہ کمی کرے. صراط مستقیم، ہم جب دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم صراط مستقیم پر ہے، دعا کرتے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط مستقیم پر. تو صراط مستقیم کون سا راستہ؟ ہر ایک کہتا ہے ہم صراط مستقیم پر ہے. کسی بھی مکتبہ فکر سے پوچھے نا، عام سی زبان میں اگر میں بات کروں، شیعوں سے پوچھے وہ کہیں گے ہم صراط مستقیم پر ہے، وہابیوں سے پوچھیں تو وہ کہیں ہم صراط مستقیم، سنیوں سے پوچھے تو وہ کہیں ہم صراط مستقیم، کسی سے بھی پوچھے سب کہیں گے ہم صراط مستقیم پر ہے. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے. راستے دو ہیں، راستے دو ہیں. ایک ہے خیر کا راستہ، ایک ہے شر کا راستہ. خیر کا راستہ رحمان کا راستہ ہے، شر کا راستہ شیطان کا راستہ ہے. رحمان کے راستے پر وہ لوگ جو صراط مستقیم پر ہے، وہ لوگ جو اس راستے پہ ہے جس پہ رب راضی ہوتا ہے، اس میں تکالیف بھی ہیں، اس میں آزمائشیں بھی ہیں، اس میں اللہ آزماتا بھی ہے، اس میں خطرات بھی ہے. اس راستے پر شیطان ڈاکو کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے ایمان کو لوٹنے کے لیے. تو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے. انعام کن پر ہوا؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کا راستہ. نبیوں کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ نبیوں کا راستہ وہ راستہ ہے کہ وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرتے ہیں. کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں. اللہ کا پیغام جو اس نے ان کو ڈیوٹی دی ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں. ساری کائنات مل کر بھی ان کو روکنا چاہے تو نبی کبھی بھی اللہ کے حکم سے پھرتا نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانتا ہے، جو اللہ نے پیغام دیا وہ آگے پہنچاتا ہے. کہا یہ ہے وہ راستہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. اس راستے میں تکالیف بھی آئی ہیں لیکن نبیوں نے حق بولنا نہیں چھوڑا ہے. اس راستے میں انبیاء کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی مثال. اس راستے میں تکالیف دی گئی ہیں، آروں سے چیرا گیا ہے، لیکن اس راستے سے وہ لوگ پھرے نہیں ہیں. یہ ہے وہ راستہ جو اللہ چاہتا ہے اپنے مومنین بندوں سے. اس راستے پر رسول اللہ کو پتھر مارے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر اور احد تک گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی تک گئے ہیں، خون و خون ہوئے ہیں، لیکن اپنا راستہ نہیں چھوڑا. اللہ فرماتا ہے اس راستے پر چلو جس راستے پہ میرے نبی چلے ہیں. بھوک پیاس برداشت کی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، لیکن غیر کے آگے جھکے نہیں ہیں. یہ نہیں کہا کہ میری قوم بھکاری ہو جائے گی غیروں کے آگے جھک جاؤ. یہ نبیوں کا راستہ اور طریقہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو نہیں سکھایا گیا کہ کافر کہے تو جھک جاؤ، کافر کہے تو اٹھو، کافر کہے تو سو، کافر کہے تو کھاؤ. یہ راستہ نبیوں والا راستہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا نا کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں بے زری، یہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اس سے تم مسلمانوں پر زوال اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے. مسلمانوں کے زوال کا سبب کچھ اور ہے. ہم تو وہ تھے کہ کھجور کھا کر بھی ہم نے گزارا کیا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دشمن کا سامنا کیا تھا، لیکن غیر کے آگے ہم جھکے نہیں تھے. غیر کے لیے ہم نے نہیں کہا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں تو انہی کی وجہ سے تو ہم زندہ رہیں گے. ہمیں رسول اللہ نے یہ تربیت نہیں دی تھی اور اللہ یہ چاہتا بھی نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، میں نے کہا دو راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. اختیار ہمیں دیا ہے کس راستے پر چلنا چاہتے ہو. اگر تو شیطان کے راستے پر چلو گے تو پھر خسارہ ہے، تباہی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے.
اور اگر رحمان والے راستے پر چلو گے تو پھر خودداری ہے، عزت ہے، غیرت ہے، پھر قوم اور ملت کے لیے اٹھنا ہے۔ اللہ کو کون سا راستہ پسند ہے؟ وہ جو نبیوں والا طریقہ، نبیوں والا راستہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ ملک دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، تو نبیوں نے یہی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی زندگی کو دیکھیں، سب کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ آپ کو آفر نہیں کی گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ہم سونا بھی دیں گے، جواہرات بھی دیں گے، عرب کی خوبصورت عورت بھی دیں گے، بادشاہی بھی دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، لیکن وہ راستہ چھوڑ دو جو رحمان کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پہ چاند لا کر رکھ دو، اللہ کی عزت کی قسم میں پھر بھی اس راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ آج ہماری قوم بڑی معذرت کے ساتھ ایک پلیٹ بریانی پہ بک جاتی ہے۔ ہمیں تھوڑے سے 1000-2000 روپئے دے کے ہم نے ووٹ بھی جس طرح وہ چاہیں ہم دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ غیرت کیا ہے، دین اور اسلام کیا ہے، اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبیوں نے وہ راستہ بتایا ہے، چاہے تم بادشاہی میں ہو، چاہے تم پہ کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے، اللہ سے اپنا رشتہ ناتا نہیں توڑنا ہے، اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تب بھی اللہ کو یاد کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت ملتی ہے، آپ نے سب کچھ چھوڑا، آپ نے کہا میں جیل جانا پسند کرتا ہوں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جسے اللہ پسند کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں کے راستے پر چلنا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیقین کا راستہ وہ جو نبیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، صحابہ کرام کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، یہ اللہ پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر گھر چھوڑے، کاروبار چھوڑے، رشتہ داریاں توڑی ہیں، اولاد چھوڑے ہیں، جان کی قربانی دی ہے، سب کچھ چھوڑا، اللہ تو راضی ہو جائے۔ 70 زخم بدن پر لگے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، اللہ کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہو کے جا رہے ہیں۔ کامیابی کا معیار مال اور دولت نہیں رہا، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں، یہ ہے اسلام جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن جموح ایک لنگڑے صحابی ہیں، وہ میدان جنگ میں جانا چاہتے ہیں، احد کی جنگ شروع ہونے والی ہے، 4 بیٹے بھی جا رہے ہیں، تو اجازت نہیں دے رہے گھر والے کہ نہیں آپ معذور ہیں، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، یہ پوری آیات ہے کہ بھائی جو ڈسیبل ہے اس کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، تو آپ گھر بیٹھو، اسلام آپ کو ویسے ہی کچھ نہیں کہے گا۔ تو وہ حضور کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی وادی میں گھومنا چاہتا ہوں، حضور مجھے جانے دیں۔ حضور فرماتے ہیں آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، ڈسیبل ہیں تو آپ گھر میں، نہیں یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ گھر والے بھی کہتے ہیں آپ واپس ہی آ جائیں گے، یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرا لاشا میرے گھر کی طرف نہ بھیجنا، میں نہیں آنا چاہتا گھر کی طرف۔ بہرحال یہ احد کی طرف سفر کرتے ہیں، 4 بیٹے بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ المختصر یہ کہ سب کی شہادت ہو جاتی ہے، بیٹے بھی 4 شہید ہو جاتے ہیں، خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا لاشا گھر کی طرف لانا چاہتے ہیں، اونٹ پہ ان کا جسم رکھا ہے، اونٹ ان کے گھر کی طرف چلتا ہی نہیں ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ جب اونٹ کا رخ کسی اور طرف کرتے ہیں تو وہ اونٹ چلنا شروع کر دیتا ہے، گھر کی طرف نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، حضور نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی تھی اس طرح؟ یا رسول اللہ کہی تھی، کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرا لاشا گھر کی طرف نہ بھیجنا۔ یہ ہے وہ قربانی جو اللہ پسند فرماتا ہے۔ عبداللہ بن جہش، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں، دونوں بیٹھے ہیں صحابی، دعا مانگتے ہیں، ایک نے کہا میں دعا کروں گا، آپ نے آمین کہنی ہے۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یا اللہ کسی تگڑے بندے سے میرا مقابلہ میدان جہاد میں کرانا، اور پھر ایسا مقابلہ ہو کہ میں اس کو گراؤں، اس کو قتل کر دوں تیری رضا کی خاطر۔
آمین کہہ دیتے ہیں عبداللہ بن جہش. اب عبداللہ بن جہش دعا کرتے ہیں یا اللہ کسی تگڑے بندے سے میرا مقابلہ کرانا، پھر مقابلے کے بعد وہ مجھے گرائے، مجھے قتل کر دے، میری ناک بھی کاٹے، میرے کان بھی کاٹے، اور جب صبح محشر میں اٹھوں تو میرے نہ کان ہو نہ ناک ہو، تو پوچھے عبداللہ بن جہش تیری ناک اور کان کہاں گئے؟ میں کہوں مالک تیری رضا کے لیے قربان کر دی، اللہ تیری رضا کے لیے قربان کر دیا. یہ ہے وہ اسلام جو اللہ پسند فرماتا ہے، یہ ہے وہ قربانی، یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ عزیمت کا راستہ. بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. یہ ہمارا طریقہ، یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارے راہبر رہنما اسلام کے، یہ نہیں ہو سکتے اسلام کے راہبر رہنما. ہمیں عزیمت کا راستہ رسول اللہ نے سکھایا ہے. اور پھر وہی ہوا میدان جنگ میں، عبداللہ بن جہش کی ناک بھی کاٹی گئی ہے، کان بھی کاٹے گئے ہیں. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اچھی دعا جو مانگی وہ عبداللہ بن جہش نے مانگی ہے.